واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں اس آیت پہ کچھ گفتگو کر رہا تھا جو سود سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت قرار دیا، اور وہ اس طرح کہ پہلے تو یوں کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی اس رسی کو، مضبوط رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم تفرقہ کا شکار نہ ہو۔ اتحاد یوں کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کی اس رسی کو، مضبوط رسی کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم تفرقہ کا شکار نہ ہو، اتحاد اور وحدت حاصل کر لو۔ یہ تو ہو گئی ذاتی اصلاح اور صفوں کا سیدھا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو میدان میں لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو انفرادی اصلاح کے بعد تبلیغ و دعوت، اور اس کے بعد یہ وعدہ کہ یہ جو تم کام کرو گے یہ صدا و صحرا ثابت نہیں ہوگا، اس کے نتائج ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں آیات کا ترجمہ پڑھ رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالفین فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تم ذاتی اصلاح کے بعد قرآن مجید
پر عمل کرتے ہوئے، اپنی صفوں کو درست رکھتے ہوئے، اتحاد و یگانگت رکھتے ہوئے تم نے اگر تبلیغ و جہاد شروع کی تو پھر یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، پھر نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کھاؤ، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی غالب آ کر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بس شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو۔ اور یہ کہ حضور نے دین سیکھنے سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے کیا قربانی دی اور کس طرح اپنے آپ کی نفی کر دی، اس کی شہادت قربان دیتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے، ارشاد گرامی ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سے شروع ہوتی ہے، اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ یہ بھی سوچتے جائیے کون کس سے کہہ رہا ہے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کی شہادت کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خو ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحم دل ہیں، اور پھر اس بات کو پسند فرما کے اللہ تعالی مزید یوں کہیے کہ سفارش فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو معاف کرتے رہا کرو، ان کے ساتھ نرمی برتتے رہا کرو، اور ان میں سے جو غلط کام کریں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہا کرو۔ اور آگے چل کے اور فرمایا کہ ہاں جب مشورہ کر لو اور کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور پھر کام کو شروع کر دو۔ بھروسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توکل کیا ہے؟ توکل اس بات کا نام ہے کہ انسان جتنے اسباب اس دنیا میں سے اختیار کر سکتا ہے وہ کر لے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے۔ مثلا ایک کسان ہے، وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے، پھر اس بیج کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ کسان یہی کچھ کر سکتا تھا، اب بیج میں سے کونپل کو اگانا یہ کسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو جو کچھ انسان کر سکتا ہے، جو کچھ کسان کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے بعد جہاں اس کے اسباب کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ اسے بھروسہ کہتے ہیں۔ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، بھروسہ شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عزم کر لیا، اسباب اختیار کر لیے، اب اللہ کا نام لے کے بڑھتے چلے جاؤ، اب اللہ پہ بھروسہ کرو۔